اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے آج بروز ہفتہ یہ 29واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ آج 9/11 کی 20ویں سالگرہ بھی ہے۔ 20 سال ہو گئے اس واقعے کو، اور اتفاق ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے۔ اور ویسے موجودہ تاریخ آج 3 صفر المظفر 1443 ہجری اور 11 ستمبر 2021 عیسوی ہے لاہور شہر سے۔ تو اب آج کی دنیا کا کیونکہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کا تعلق فتنہ دجال سے نہ ہو، یعنی سادہ لفظوں میں آج کے دور کا ہر واقعہ فتنہ دجال سے جڑا ہوا ہے، منسلک ہے۔ کوئی مثبت طریقے سے لنک رکھتا ہے، کوئی منفی طریقے سے لنک رکھتا ہے، لیکن ہر بات اس وقت فتنہ دجال سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ غیب کی خبر ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی۔ فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے فتنہ دجال کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو جانتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو فتنہ دجال کی خبر دی ہے۔ اور آج 1443 ہجری اور 2021 عیسوی میں جو حالات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس سے تو ہمارا یقین پختہ ہونا زیادہ آسان ہے بنسبت اس مسلمان کے جو آج سے 300 سال پہلے تھا۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، 9/11۔ تو آج کا دن بھی 9/11 کا دن ہے، 11 ستمبر کا دن ہے۔ 9 نواں مہینہ، 11 تاریخ ستمبر کی، تو 9/11 یہ امریکی سٹائل ہے لکھنے کا۔ تو اب چونکہ دجال کی جو سیج سجائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج سجائیں گے، تو پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو بتایا گیا، اور دوبارہ پھر سے سماعت فرما لیں کہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں آیات 95 اور 96 میں یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک آیت آپ پھر سماعت فرما لیں، سورۃ الانبیاء آیت 96، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یاجوج اور ماجوج کی جو نشانیاں ہیں وہ یروشلم کے حوالے سے ہیں، یعنی جو دجال آئے گا وہ یروشلم میں ہی آئے گا۔ 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ 100 سال بعد آنے والا ٹرمپ کا اعلان 2017 والا بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنا سلولی اور گریجولی موو کرتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی صدیوں گزار دیتے ہیں وہ اپنے قدم بڑھانے میں۔ تو اب یہ وہی گروہ جس نے 9/11 کے نام پہ دنیا میں قتل و غارت کا بازار کھڑا کیا اور افغانستان پہ حملہ کیا، تو ابھی یہ پچھلے ایک مہینے سے دنیا بھر میں افغانستان سے امریکہ کا انخلاء جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، زیر بحث لایا جا رہا ہے، مختلف پہلو اس کے اجاگر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں احادیث کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ سننے والے دوستوں کو اور آج کی نوجوان نسل کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جو بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ دجال آئے گا، اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ وہ مدینہ پر بھی حملہ آور ہوگا۔ یہ بات سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، وہابی دیوبندی یعنی نجدی گروہ بھی مانتا ہے۔ اب
غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو دجال آئے گا اس کا دعویٰ تو ہے کہ وہ تخت داؤد اور تخت سلیمان کا وارث ہے، اور وہ تو یروشلم ہے، فلسطین ہے۔ یہ 1917 اور 2017 کے بالفور ڈیکلیریشن اور ٹرمپ کا اعلان اور پھر موجودہ جو اسرائیلی ریاست ہے اس سب کا یروشلم پہ قبضہ کیا آج کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس کی افسوسناک حالت یہ ہے کہ مئی 2021 سے ستمبر 2021 تک مسلسل اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ، فلسطین پہ بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، مفلوج بنا رہا ہے، اپاہج بنا رہا ہے، ان کی یعنی انفراسٹرکچر کو توڑ پھوڑ رہا ہے، اور سبھی جو حکمران ہیں مسلمان دنیا کے اور باقی دوسرے تیسرے، وہ سب جناب وہ ترقی اور کاروبار اور بزنس اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سے سنیں کہ جو دجال ہوگا وہ یروشلم کا حاکم ہوگا، اور یروشلم کی خاص بات کیا ہے؟ قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ۔ تو غور اس بات پہ کریں کہ جو مسیح الدجال ہوگا وہ حاکم قبلہ اول کا ہوگا اور جھوٹ بولے گا، یہی اس کا دجل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، ایک آنکھ اور دیگر وغیرہ، لیکن آپ اس بات اور اس نقطے کو سمجھیں کہ ہوگا وہ قبلہ اول کا حاکم اور جھوٹ بولے گا، یعنی وہ مسیحا نہیں ہوگا اور اپنی مسیحائی کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹریپ میں اس نے سب سے زیادہ کن کو پھنسایا ہوا ہے؟ ہفتہ والوں کو، یعنی یہودیوں کو، ٹھیک ہے؟ اور یاد رہے کہ یہودی اور صہیونی میں پہلے بھی فرق بیان کیا گیا تھا کہ جو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے اور وہ حضرت داؤد و سلیمان اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا انکار کیا تھا وہ تو غیر مسلم یا یہودی کی کیٹیگری میں ہیں۔ لیکن وہ حکمران جو مسلسل پچھلے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ فلسطین پہ قتل و غارت کر رہے ہیں، عرب ریاستوں پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً یہ غزہ پہ فلسطین پہ بمباری مسلسل جاری ہے، تو وہ جو حکمران ٹولہ ہے وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ کافر ہے، وہ صہیونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان صہیونیوں کا جو آنے والا پیشوا ہے جس کو وہ مسیحا سمجھ رہے ہیں وہ مسیح الدجال ہے، وہی یروشلم کا حاکم ہوگا، اور اسی نے ان صہیونیوں کو ٹریپ کیا ہوا ہے، اور وہی یہ صہیونی ہیں جو آج بھی قبلہ اول پہ یعنی اندر گھس کے تباہ کاریاں کرتے ہیں، نمازیوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، کبھی آنسو گیس پھینکتے ہیں، کبھی بم پھینکتے ہیں، کبھی شیل پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ ظالم و کافر ہیں جو اس وقت اس ہفتہ والوں کی کیٹیگری میں ہیں جن پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ اب آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 کا ایک حصہ سنیے گا، سماعت فرمائیے گا، چوتھی سورۃ النساء آیت نمبر 47 اور اس کا جز یوں میں آپ کے سامنے خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت۔ تو جو اصحاب السبت ہے ہفتہ والوں پر لعنت، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر۔ اب یہ لعنت غیر مسلم یہودیوں پہ نہیں ہے، یہ صہیونیوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ پھر سنیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر۔ تو اب یہ جو ہفتہ والے ہیں یہاں پہ اس آیت میں مذکور وہ صہیونی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی صہیونی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ناجائز طریقے سے بنایا اور مسلسل ظلم اور قتل اور جبر اور فساد برپا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب چونکہ یہ پچھلے 1 مہینے سے افغانستان سے امریکی انخلاء کو بڑا شد و مد سے ڈسکس کیا جا رہا ہے،
تو آپ اس حوالے سے اہم بات یہ سنیں اور غور کریں کہ جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یاجوج برطانیہ، ماجوج امریکہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کافر حکومتوں کے یار، کافر حکمران۔ تو دجالی فتنے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قبلہ اول کا جو حکمران ہوگا وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب جو سننے والے ہیں ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہم نہ تو سعودی حکمرانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ایرانی حکمرانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ پاکستانی، مصری یا ترکی حکمرانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حکمرانوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ دجالی فتنے کا دور ہے۔ دجال قبلہ اول کا حاکم ہو کے اگر جھوٹ بولے گا تو باقی حکمران بھی دغا دیں گے، جھوٹ بولیں گے، فریب کریں گے، اور دعویٰ ان کا بھی یہی ہوگا، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح وہ نہیں کرنے والے، وہ اس وقت فسادی گروہ ہیں۔ اب ان فسادی گروہوں کی آپ ذرا مثالیں سنیں کہ جب امریکہ اور برطانیہ یاجوج و ماجوج اپنے اتحادیوں سمیت 20 سال افغانستان کو روندتے رہے، پامال کرتے رہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، جوانوں کو قتل کرتے رہے، معیشت کو لوٹتے رہے، ڈاکہ ڈالتے رہے، نشے کا، ہیروئن کا کاروبار پہلے بھی نہیں ختم ہوا تھا، اب بھی اس سے زیادہ عروج پر ہے، یعنی ان کے زیر صدارت زیادہ ترقی پذیر ہوا نشے کا کاروبار، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب خرابیاں، یہ سب برائیاں کب رہیں؟ جب یاجوج و ماجوج افغانستان پر حکمران رہے، اور ان کی جو کٹ پتلیاں حکومت تھیں وہ خواہ حامد کرزئی تھے یا جی اشرف غنی صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ کٹ پتلی حکومتیں یاجوج و ماجوج کا کھل کر ساتھ دیتی رہیں، اپنے ہی عوام کو مرواتی رہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرواتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ یاجوج و ماجوج افغانستان سے اٹھ کر وہاں سے فرار ہوئے، بھاگے، تو ساتھ ہی اشرف غنی نے بھی اپنا بوری بستر اٹھایا اور جا کے ڈیرا کہاں لگایا؟ دبئی میں۔ یہ وہی دبئی ہے جہاں پرویز مشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب اسی پرویز مشرف کو بندہ یہ پوچھے کہ جناب آپ کا تو یہ نعرہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو اب آپ کو پاکستان کیوں نہیں یاد؟ اب آپ دبئی میں جا کے کیوں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح اشرف غنی جب تک امریکی اور برطانوی اور یاجوج و ماجوج کے ساتھی حکمران اس کی حمایت کرتے رہے اور اسلحے کے زور پر اس کو تخت پہ بٹھائے رکھا، تب تک وہ اشرف غنی افغانستان میں رہا۔ اور جیسے ہی یاجوج و ماجوج فرار ہوئے تو اشرف غنی اٹھ کے دبئی بھاگ گیا۔ ابھی حالیہ اس نے یہ 2-1 دن پہلے افغان قوم سے معافی مانگی ہے۔ اب کہاں لاکھوں لوگوں کا قتل اور کہاں محض ایک زبانی جملہ، وہ بھی غیر وطن میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا تجزیہ یوں کرتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج اپنے ٹرانسلیٹرز کو، یعنی دوسرے لفظوں میں افغان قوم کے غداروں کو مختلف ملکوں میں وہ سیٹل کروا رہے ہیں۔ ان کو کہیں قطر پہنچایا جا رہا ہے، کبھی کسی گروہ کو جرمنی پہنچایا جا رہا ہے، کچھ کو انگلینڈ، کسی کو فرانس، کسی کو امریکہ، کسی کو مختلف جگہوں پہ بسایا جا رہا ہے۔ اور پاکستانی حکمران عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ سب بھی ان ٹرانسلیٹرز کو اپنے ملک میں پناہ دینے پہ تیار ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ بھی اس وقت دجالی دور کے حکمران ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں اور سوچیں اور غور کریں کہ جب تک اشرف غنی کے سر پر یاجوج و ماجوج کا سایہ رہا وہ افغانستان میں موجود رہا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ مجھے تحفظ دینے والے یہ موجود ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اس کو تحفظ دینے والے وہاں سے نکلے، غائب ہوئے، تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا
اور دوسرا پہلو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یاجوج و ماجوج اپنے سو کالڈ ٹرانسلیٹرز کو، سپورٹرز کو، اپنا ساتھ دینے والوں کو دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو اس زاویے سے سوچیں کہ آج ایک بچہ اگر وہ 5-10 سال کا ہے یا 15-18-16 سال کا ہے، اس کے ماں باپ اور اس کے دادا دادی اگر افغانستان میں پیدا ہوئے تو پچھلے 100 سال سے وہ افغانی تھا۔ اب وہ جب امریکی ایما پر یہاں سے اٹھے گا اور جا کے برطانیہ یا جرمنی یا کسی اور ملک میں جا کر آباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی یہ آبادی، یعنی افغانستان سے اٹھ کر جا کے جرمنی میں آباد ہونا مثال کے طور پر، کیا یہ آبادی جائز ہے؟ یا اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ جب وہ وہاں جا کے جرمنی میں آباد ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا جرمنی پہ اس کا ویسا حق ہے جیسا کہ صدیوں سے جرمن لوگوں کا ہے، جرمنی میں رہنے والوں کا ہے؟ تو کامن سینس یہ کہتی ہے، شعور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آج جو افغانی یاجوج ماجوج کے ساتھ اٹھ کے جا کے جرمنی میں رہنا شروع کر رہا ہے، اس کا جرمن سرزمین پہ ویسا حق نہیں ہے جیسا کہ جرمنی کے اندر رہنے والوں کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اب اسی آپ بات کو 100 سال پیچھے لے جائیں، ٹھیک ہے، یاد رہے کہ جرمنی میں ہٹلر نام کا ایک حکمران تھا، ٹھیک ہے، بتایا یہ جاتا ہے، دکھایا یہ جاتا ہے کہ اس نے یہودیوں کو مارا اور پھر برطانیہ نے ان یہودیوں کو مشرقی یورپ کے بہت سے ملکوں سے، روس سے، پولینڈ سے، بلغراد سے، ٹھیک ہے، دیگر دوسرے ملکوں سے، جرمنی سے، ان یہودیوں کو اٹھایا اور لا کر کے کہاں آباد کیا؟ فلسطین میں۔ تو اب آپ انالوجی پہ غور کریں، مثال پہ غور کریں کہ جس طرح افغانی یہاں سے اٹھے اور جا کے جرمنی میں آباد ہو جائے، تو صدیوں سے رہنے والے جرمن کی طرح اس افغانی کا اس سرزمین پہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ غور کریں کہ جب برطانیہ نے ہٹلر کے فساد برپا کرنے پہ یہودیوں کو لا کے فلسطین میں آباد کیا، تو یہ ویسی ہی مثال ہے کہ وہ یہودی تو پولینڈ میں، روس میں، جرمنی میں، آسٹریا میں، وہ تو 2,000 سال سے رہ رہے تھے، ان کا کیسے حق بن گیا کہ وہ آ کے جناب 2000 سال بعد فلسطین پہ آ کے رہنا شروع کر دیں اور اس کو اپنی سرزمین کلیم کریں؟ کیا آج اگر کوئی افغانی افغانستان سے اٹھے اور جا کے جرمنی میں رہنا شروع کرے اور یہ کہے کہ جرمنی تو میرا ہے، تو کیا جرمنی کے لوگ اس آج کے افغانی کو اپنا جرمنی کا خطہ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ بالکل اسی مثال کو آپ پھر ہٹلر اور یہودی اور فلسطین اور ریاست اسرائیل کے قیام پر غور کریں کہ یہی یاجوج و ماجوج جو آج افغانیوں کو اٹھا کے جرمنی میں آباد کر رہے ہیں، حالانکہ جرمنی پہ افغانوں کا حق نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا تو یہودیوں کو لا کے فلسطین میں جب آباد کیا گیا تو فلسطین پہ بھی یہودیوں کا حق نہیں تھا۔ کیا یہ انالوجی میڈیا آپ کو بتاتا ہے یا بتائے گا؟ نہیں بتائے گا میرے بچوں۔ بات بے شک لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، چند منٹ اس پہ مزید خرچ کرنے ضروری ہیں تاکہ آپ کو باتوں کے حقیقی پہلو بھی نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی بات کو ایک اور مزید زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اب جو طالبان حکومت میں آئے ہیں، کیا یہ بڑے کوئی سچے سچے مومن مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آپ لوگ اگر میرے سننے والوں میں سے کوئی ایسے صاحبان ہیں جو عمران نظر حسین صاحب کو سنتے ہیں، ان کی اکثر انگلش میں تقریریں دستیاب ہیں، تو وہ حزب التحریر کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی بات کو اب اسی پیرائے میں آپ دیکھیں کہ
کیا ابھی تک یروشلم میں کسی شخص نے اپنے سیویئر آف مین کائنڈ ہونے کا، مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا؟ یعنی دجال ابھی ایک شخصی صورت میں ظاہر ہوا ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں آنے والی حکومت ابھی بھی یہ مومنوں کی حکومت نہیں ہے۔ اب اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان اس وقت جو حکمران بنے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا تجزیہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید پیش کیا جائے گا۔ فی الحال آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو امریکہ نے خود تربیت دی، خود اسلحہ دیا، سعودی عرب نے ان کو فائنانسنگ دی، ان کو پیسہ دیا، اور ان کو سوویت یونین کے خلاف لڑوایا گیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ 1970s میں حملہ کیا تھا تو انہی لوگوں کو، انہی طالبان کو، انہی القاعدہ نامی لوگوں کو، ٹھیک ہے، روس کے خلاف لڑوایا گیا۔ اور ان کو مدد دینے والے کون تھے؟ امریکہ، سعودیہ اینڈ کمپنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی طالبان ہیں جو پہلے روس کے خلاف لڑے، تو یہ امریکہ کے دوست تھے، امریکہ کی ہی مدد سے، امریکہ اور سعودیہ ہی کے پیسے سے یہ روس کے یعنی سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ پھر بعد میں ان میں سے بہت سو کو پکڑ کے گوانتانامو بے میں، جیل میں قید کیا گیا، کئی سالوں تک قید رکھا گیا۔ اس میں بہت سے غیر ملکی بھی تھے، افغانی بھی تھے، اور کئی طرح کی کہانیاں آپ میڈیا پہ، اخبارات پہ دیکھ سکتے ہیں۔ RT نیوز چینل دیکھ لیں، ریوٹرز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، TRT دیکھ لیں، چائنا گلوبل نیوز دیکھ لیں، اس وقت بہت سی کہانیاں آپ کو سننے دیکھنے میں مل رہی ہوں گی۔ تو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جو قطر میں، دوحہ میں بیٹھ کے امریکی اور قطری حکمرانوں سے اور سعودی حکمرانوں سے مذاکرات کرتے رہے ہیں۔ تو انتہائی قابل غور نکتہ یہ ہے کہ وہ 9/11 جس کی آج سالگرہ ہے، اس میں امریکہ کا الزام تھا کہ 20 کے لگ بھگ تو سعودی شامل ہیں، جس میں اس سے اسامہ بن لادن بھی ایک تھا۔ تو اب غور یہ بھی آپ کیجئے کہ میکسیمم تعداد سعودیوں کی بتائی گئی ان 2 جہازوں کے اندر جو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تھے، اور 20 کے لگ بھگ ان کی تعداد سعودیوں کی بتائی جاتی ہے۔ تو حملہ سعودیہ پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس میں سے ایک بندہ افغانستان آ کے بیٹھ گیا تھا، اسامہ بن لادن، اور پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ جی وہ پاکستان میں آ کے چھپا تھا، تو ایبٹ آباد کے قریب آ کے اس کو جی مارا گیا، تو پھر اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم تک میڈیا پہنچا دیتا ہے، اور ہم صرف تجزیہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کی لاش کو چھپایا کیوں گیا، وہ مرا ہے یا زندہ ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ ہم تو صرف اپنے میڈیا کے ذریعے پہنچنے والی خبروں کا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس زاویے سے پیش کر سکتے ہیں کہ جو میڈیا نہیں بتائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قطر میں امریکی فوج کی سب سے بڑی انسٹالیشن ہے، خطہ عرب میں سب سے زیادہ فوج قطر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کئی دہائیوں سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ طالبان اور وہ القاعدہ وہ قطر میں جا کے باقاعدہ ہیڈ آفس بنا کے بیٹھ جائیں، اور باقاعدہ وہاں پہ مذاکرات ہوتے رہیں، اور سال ہا سال مذاکرات ہوتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ان طالبان اور القاعدہ کے لیڈروں کو مارنا اگر مقصود تھا تو قطر اور دوحہ میں کیوں نہیں ان کو مارا گیا؟ ٹھیک ہے، افغانستان کی سرزمین پہ، شادیوں پہ، جنازوں پہ بم کیوں پھینکے گئے؟ کیا یہ باتیں آپ کو ہضم ہوتی ہیں؟ کیا یہ جھوٹ اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے والی باتیں نہیں ہیں؟ یعنی یاد رکھیے کہ دجال قبلہ اول کا، یروشلم کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا، اور اس وقت ہمارے سب کے حکمران ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، بشمول سعودیہ، بشمول ایران، بشمول پاکستان، بشمول ترکی، بشمول مصر، ٹھیک ہے، اور بھی خیر نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ جب قبلہ اول کا حاکم جھوٹ بولے گا تو باقی حکمرانوں کی کیا اوقات ہے؟ ان کی اوقات بھی آپ سنتے چلے جائیں۔ اب اوقات یہ ہے کہ وہی طالبان جو امریکی اسلحے پر تربیت لیتے رہے، ٹھیک ہے، حالت یہ ہے کہ اگست 2021 میں
جب امریکی فوج یہاں سے اٹھتی ہے اور اس کے اتحادی اٹھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو 2 دن بعد ہی ایسے ہیلی کاپٹر کی تصویر میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے، اور دنیا بھر کے میڈیا نے یہ بتایا کہ دیکھیں جی طالبان نے تو اربوں ڈالر کا امریکی چھوڑا ہوا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ان خبروں کی جو مقاصد ہیں یہ دکھانے کے یہ اگلے کچھ ہفتوں میں اور اگلے کچھ مہینوں میں مزید واضح ہو جائیں گے۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ طالبان ہیں جن کو امریکہ پچھلے 20 سال قتل کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 دن میں جناب ہیلی کاپٹر اڑانا بھی سیکھ گئے؟ کیا یہ بات آپ کو ہضم ہوتی ہے؟ اگر وہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دنیا بھر کے میڈیا پہ دکھایا گیا ہے تو اٹ مینز کہ یہ امریکی فوج کے اور ان کے اتحادیوں کے ٹرینڈ لوگ ہیں، جس میں بھارت نے بھی ان کو تربیت دی ہے، برطانیہ نے بھی دی ہے، سعودیہ نے بھی دی ہے، ترکی نے بھی دی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہمارا پاکستان کا پرویز مشرف بھی گناہ میں برابر کا شریک تھا، اس لیے وہ دبئی جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے پاکستان یاد کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، تو انالوجی اور مثال پہ آپ پھر غور کریں کہ اب اگست 2021 میں جن ٹرانسلیٹرز کو یاجوج و ماجوج افغانستان سے اٹھا کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے آباد کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہانہ کس کا ہے؟ طالبان کا، کہ جی دیکھو جی افغانستان میں چونکہ طالبان کی حکومت بن گئی ہے لہٰذا ان ٹرانسلیٹرز کو یہاں سے لے جانا ضروری ہے۔ اب آپ پھر غور کریں کہ یہی طالبان افغان جہاد میں امریکہ کے اور سعودیہ کے دوست تھے، تب یہ فریڈم فائٹر تھے، تب یہ حریت پسند تھے، تب یہ آزادی پسند تھے، تب یہ مجاہدین تھے، تب یہ نیک لوگ تھے، تب یہ شریف تھے، تب یہ یاجوج و ماجوج کے دوست تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب 2021 کے اگست اور ستمبر میں ان کی حکومت بن گئی ہے تو اشرف غنی کو بھاگ کے دبئی میں پناہ لینا پڑ رہی ہے، اور ٹرانسلیٹرز کو افغانستان سے اٹھا کے جرمنی میں اور دیگر ملکوں میں آباد کیا جا رہا ہے۔ تو اتنی ساری لمبی تمہید باندھنے کا مقصد آپ یوں سمجھیں کہ آج اگر ٹرانسلیٹرز کو افغانستان سے اٹھا کے دوسرے ملکوں میں آباد کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وہی طالبان حکومت ہے جو 1970s میں اور 1980s میں امریکی ایما پر سوویت یونین کے خلاف امریکی اسلحے کی تربیت پا چکے تھے، سعودی پیسہ رقم وصول کر رہے تھے، یعنی یہ تب یاجوج و ماجوج کے ساتھی تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کی یہ طالبان حکومت یہ یاجوج و ماجوج ہی کے دوست ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ شطرنج کی جو گیم ہوتی ہے نا اس میں ایک طرف سے پیادہ آگے بڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چال دکھائی جاتی ہے تاکہ دشمن اس طرف توجہ کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی توجہ اس طرف ہوتی ہے ادھر سے ایک دوسرا مورا ہاتھی یا گھوڑا آگے بڑھا دیا جاتا ہے یا توپ آگے چلا دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ڈسیپشن ہے، ٹھیک ہے، کہ موہرا ایک دکھایا جاتا ہے اور حملہ دوسری طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج کی حتمی سٹیج آپ کو یہ 9/11 کا جب سے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا پہلے پروگرام میں بتایا گیا تھا، یعنی یہ جو پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اینڈ 9/11، اس کے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کی 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح المسیح الف لام المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ال پہ آپ نے غور کرنا ہے، المسیح 9 آیتیں 11 مرتبہ۔ تو 9/11 ہی وہ واقعہ ہے کہ جب یہ یاجوج و ماجوج دجال کے لیے حتمی سیج سجائیں گے، اور وہ سج چکی ہے، ٹھیک ہے، قدم قدم اس کے مہرے اب بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پھر واپس آتے ہیں کہ جب یہ یاجوج و ماجوج کی حتمی سیج ہے
تو پھر قرآن پاک کی آیت کو یاد رکھیں کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، کہ وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اس پہ علامہ اقبال کا وہ شعر کا جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ چشم عالم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اب افغانستان کا وہ اہم ترین خطہ جو خراسان کی فوج کا مرکز ہے، وہ بھی تو ایک بلندی ہے، عروج ہے، ٹھیک ہے، تو دجال کے آنے سے پہلے یہاں خلافت قائم نہیں ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے ابھی ہم وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ کی سٹیج سے گزر رہے ہیں، یعنی اس وقت آپ کو تمام حکومتوں میں، خواہ وہ روس کی حکومت ہے، خواہ وہ چین کی حکومت ہے، ان سب کے پہلو آپ کو باری باری بتائیں گے۔ اچھائیاں موجود ہیں، بے شک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ شر کے اندر سے بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی ہے تو شاید یہ حقیقی خلافت ہے، یہ حقیقی خلافت نہیں ہے۔ اس کی لمبی بحث تو بعد میں کریں گے، مختصر بحث یہ ہے کہ طالبان نے آتے ہی بینکنگ سسٹم کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور یورپی اور امریکی اور دیگر قوموں سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سودی نظام کو ختم کرنے پہ ابھی تیار نہیں ہے، اور یاد رہے کہ سود حرام ہے، اور جب تک حرام پیٹ میں جائے گا تو نماز، روزہ، کلمہ، حج، زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب مانتے ہیں کہ پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا تو عبادات قبول ہوں گی۔ تو جب طالبان نے بینکنگ سسٹم کو ایز اٹ از جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تو لہٰذا یہ حقیقی خلافت نہیں ہے۔ مزید باتیں بعد میں کریں گے، ابھی آپ یہ سمجھیں، بڑا اہم نقطہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹرانسلیٹرز کو امریکہ ماجوج اور اس کے ساتھی افغانستان سے اٹھا کے جرمنی اور دیگر ملکوں میں آباد کر رہے ہیں، تو پیچھے حکومت کون سی ہے؟ طالبان۔ اب اتنی لمبی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ طالبان بھی امریکہ ہی کے ساتھی ہیں، سعودیہ ہی کے ساتھی ہیں، صرف چند چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدل جاتا۔ یہی حالت اس وقت پاکستان کی بھی ہے کہ چہرے بدلنے سے، چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ٹرانسلیٹرز کو بھگایا کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ طالبان کے نام پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بھاگنے والے بھی ٹریپ ہو چکے ہیں، اور جو حکمران طالبان بنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دوحہ اور سوویت یونین کے اس سابقہ جہاد اور سابقہ معاملات کی وجہ سے مشکوک وہ بھی ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ اس وقت وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ کی سٹیج سے گزر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے جناب، بار بار خلاصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم نقطہ ہے، آپ کو اگر بوریت بھی ہوگی تو پھر بھی سن لیجئے گا اگلی باتیں، کہ جب طالبان کی وجہ سے ٹرانسلیٹرز کو بھاگنا پڑ رہا ہے اور افغانی قوم کو جا کے یورپ میں، جرمنی میں جا کے آباد ہونا پڑ رہا ہے، تو اسی پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ طالبان بھی امریکی ساتھی ہیں۔ اسی طرح جب اسرائیل کو بنایا گیا اور ہٹلر کو یہودیوں کو مارنے پہ مأمور کیا گیا، اور یہودیوں کو یہ ٹریپ دیا گیا کہ جناب آپ جن علاقوں میں 2000 سال سے رہ رہے ہیں، 2000 سال، سنیں، بچہ، باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، اس کے آگے تو لفظ ہی کوئی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو یہ تو 200 سال کی بھی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 2000 سال تو بڑی نسلیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ان ہزاروں سالوں سے یورپ، پولینڈ، روس، آسٹریا وغیرہ میں رہنے والے یہودیوں کو جب مشرقی یورپ سے اٹھا کر کے فلسطین میں لا کر آباد کیا گیا تو بہانہ کس کا بنایا گیا؟ ہٹلر کا۔ اب آپ محسوس کریں کہ آپ کو طالبان اور ٹرانسلیٹرز کی انالوجی میں ہٹلر اور یہودیوں کا ہولوکاسٹ سمجھ آتا ہے کہ ہٹلر بھی دراصل وہ یاجوج و ماجوج ہی کا ساتھی تھا۔ انہی کے کہنے پر، انہی کے اکسانے پر، انہی کی مدد پر، انہی کی انڈر گراؤنڈ سازشوں سے اس نے یہودیوں کو قتل کیا، اور پھر یہودیوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور جا کر کے فلسطین میں آباد ہوں،
کیونکہ وہ تخت سلیمان ہے، کیونکہ وہ تخت داؤد ہے۔ تو جس طرح طالبان کی وجہ سے آج کے افغانی ٹرانسلیٹر اٹھ کے جرمنی جا کے آباد ہو رہے ہیں اور وہ جرمن زمین کے حقدار نہیں ہیں، اسی طرح ہٹلر کے مارنے پہ جو یہودی یورپ سے بھاگے اور فلسطین آ کے آباد ہوئے وہ بھی فلسطین کے حقدار نہیں ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کا اگر آپ کو خلاصہ سمجھ آتا ہے تو اس امید پر آگے بڑھتے ہیں کہ 9/11 کی مزید باتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مزید تفصیل سے قرآن و حدیث سے آئندہ بھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔